لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب هب لی امتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور میں اس طرح کہوں اور خوبصورت ہوگا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم یوں محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ارے کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں لب پر، لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ارے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد عزت و تکریم کے لائق محترم المقام حضرت علامہ مولانا افتخار چشتی صاحب، عزتوں اور چاہتوں کے لائق علامہ مدثر احمد رضوی صاحب، دیگر جملہ بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ فضل اور احسان ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنی بخشش کا سما کرنے کے لیے ماہ میلاد مصطفیٰ عطا فرمایا۔ پھر اللہ کا ایک اور فضل ہوا کہ اس خاص مہینے میں ہم شکرانے کے طور پہ حضور کی محفل میں شریک ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت فاروق صاحب پہ، معروف صاحب پہ، دیگر ان کے جملہ معاونین مددگار، ان پہ خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے کہ ان کے صدقے اور وسیلے سے ہماری زندگی کی یہ گھڑیاں ہماری بخشش کا باعث بن رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے، اور میں اور آپ اس محفل میں موجود ہیں۔ جس طرح قبلہ رضوی صاحب آپ کو بتا رہے تھے، بس یہ احسان مجھ پہ اور آپ پہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کریم آقا علیہ السلام جیسا محبوب ملا۔ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی جو ہمیں علماء بتاتے رہتے ہیں گاہے بگاہے کہ انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ دیکھیں نا، میں ایک جملے میں وہ دعا کروں اور آپ کو اپنی عظمت کا خود پتہ چل جائے۔ نبی ہو کے دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ کاش تو نے نبی نہ بنایا ہوتا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہوتا۔ میں اور آپ فقط اس اللہ رب العزت کے فضل کا شکر ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے بغیر دعا کے، بغیر التجا کے، فقط اس نے اپنا فضل کیا، احسان فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کا غلام بنایا۔ دیکھیں علماء ہمیں بتاتے رہتے ہیں، پہلی امتیں ہیں، ایک گناہ کیا تو ماتھے پہ لکھ دیا گیا۔ میرے اور آپ کے صبح سے شام، پھر شام سے صبح گناہوں میں گزرتے ہیں، ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، یہ صدقہ مصطفیٰ نہیں لکھا جاتا۔ میں اور آپ علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں، امت گناہ کرتی ہے، شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں، سارا دن ساری رات گناہوں
آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ میں اور آپ اندازہ تو کریں، پہلی امتیں ہیں گناہوں میں مبتلا ہیں، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کبھی کیسا عذاب کبھی کیسا عذاب۔ اگر مجھ پہ اور آپ پہ اجتماعی طور پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا تو یہ فقط مدینے والے تاجدار کا صدقہ ہے۔ میں اور آپ تو جتنا شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے۔ میں اپنے دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، بندہ اس بات کا شکرانہ ادا کرتا رہے تو نہیں ہوتا۔ دیکھنا بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ، اس نے ابھی کیا عمل کیا، نہ کبھی کوئی درود پڑھا ہے، نہ کوئی ذکر اذکار کیا ہے، بس ابھی پیدا ہوا تو آپ دوڑے چلے جاتے ہیں، امام مسجد صاحب کو پکڑا، وہ آئے اور آپ نے کہا کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے۔ ایک کان میں اذان کہنی ہے، دوسرے میں اقامت کہنی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بھی ہیں، حضور کی رسالت کی گواہی بھی ہے۔ آپ اس شاخ سے پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بڑا لطف بڑا جملہ فرماتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہو رہا، آنے والے کو خوشخبری دے رہے ہیں، پریشان نہ ہو تو مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا۔ اب ساری زندگی بندہ غلامی میں گزارے، اب بندے کی میت جنازہ گاہ میں بحث پڑی ہے، اب بولا نہیں جا سکتا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب دار الجزا شروع ہے، دار العمل ختم ہے۔ میت جنازہ گاہ میں رکھ کے بخشش کی دعا کرنے والے بخشش کی دعا بعد میں کرتے ہیں، رب کی ثنا پہلے، حضور پہ درود پہلے بیٹھتے ہیں۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جاتے ہوئے بھی اسے خوشخبری دے رہے ہیں، پریشان ہو کے نہ جا، تو مصطفیٰ کا غلام بن کے جا رہا ہے۔ اور اگر خوشخبری مل جائے کہ پریشان نہ ہو کہ جس قبر میں تو جا رہا ہے وہاں کوئی اور نہیں بلکہ چہرہ بددعا دکھانے کے لیے آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں۔ میں اور آپ تو مقدر پہ اچھا یہ باتیں ہمیں علماء سمجھاتے رہے، اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آل سنت و جماعت کے علماء یہ سایہ ان کا دراز ہو اور یہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے، بڑے اچھے طریقے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے رہے کہ آقا قبر میں آئیں گے، تو وفا کر کے چلا جا، وہاں تیری بخشش کا اعلان کروا دیا جائے گا، فرشتوں کو بتا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے یہ اپنا بن کے آیا ہے۔ پھر میدان حشر کی باتیں بھی سنائی جاتی رہی، لیکن میں آپ کو بتاؤں پھر ایک مرد کلندر اٹھا، اس نے کہا یار قبر کی بات بڑی بات کی ہے، میدان حشر پتہ نہیں کیا لگنا ہے۔ اچھا آپ کو نئی بات لے کے آئے ہیں، کہا وفا کرنا تیرا کام ہے، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارنا تیرا کام ہے۔ روح بعد میں نکلے گی، پہلے روضہ انور سے آواز آئے گی کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ تو وفا کر کے تو دیکھ تیری روح بعد میں نکلے گی۔ آقا تو وہی ہے نا جو حضرت ابوبکر صدیق کی آقا ہے، آقا تو آج بھی وہی ہے جو عمر فاروق کی آقا، آقا آج بھی وہی ہے جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے آقا ہیں۔ میں آگے چڑھ کے بولوں آپ کو بتاؤں آقا وہی ہے جو غازی ممتاز حسین قادری کے آقا، آقا وہی ہے جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے آقا ہیں۔ مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، زندگی آقا آج بھی صدا لگا سکتے ہیں، اور مدینے سے صدا لگ جائے، فرشتوں کو بتا دیا جائے فرشتوں خبردار سوال نہیں کرنا، آقا سب سے سوال اس سے کیوں نہ کیا جائے، تو آگے سے بتایا جائے کوئی اور نہیں آ رہا میرا غلام آ رہا، زمین کو پہلے بتا دیا جائے، خبردار سکڑ جاتی ہے، ماں کی طرح محبت سے آغوش میں لینا ہے۔ آقا ہر کسی پہ اگر سکڑ جاؤں تو اس پہ کیوں نہیں سکڑنا، اس پہ نہیں سکڑنا، یہ میرا غلام آ رہا۔ تو آقا تو فرما سکتے ہیں نا، ضرورت اس عمر کی ہے میں اور آپ اس طرح کے بن جائیں، میں اور آپ یہ کام کرنے لگ جائیں۔ یہ جیسے ابتدان آپ سن رہے تھے علماء کرام سے کہ ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، حضور کا ذکر بھی ہے، لیکن میں آپ کو اشارتاً بتاؤں اللہ کا ذکر آپ ایک مرتبہ کریں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حدیث قدسی آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بندے کے ساتھ گمان کی طرح برتاؤ ہوتا، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کیے جاتا ہے۔ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی، اللہ نے فرمایا بندہ اپنے دل میں ایک مرتبہ مجھے یاد کرے، میں اپنی شان کے مطابق اپنے دل میں ایک مرتبہ اسے یاد کرتا ہوں۔ اچھا اذا ذکرنی فی ملأ ذکرت فی ملأ خیر منہ،
بندہ مومن ایک مرتبہ مجمع لگا کے محفل سجا کے اپنی استطاعت کے مطابق مجھے یاد کرے، میں رب عرش پہ اپنی شان کے مطابق اس سے بہتر مجمع لگا کے ایک مرتبہ اسے یاد کیا کرتا۔ اچھا آپ ایک مرتبہ یاد کریں، یہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے، جیسے رضوی صاحب بیان آپ سے فرما رہے تھے کہ توحید کا بڑا درس دیا جاتا ہے، اللہ اللہ کیا کرو، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ایک مرتبہ یاد کرو گے تو ایک دفعہ یاد کروں گا، مجمع لگاؤ ایک دفعہ یاد کرو گے ایک دفعہ یاد کروں گا، قربان نہ جاؤں۔ آقا نے فرمایا امتی سر جھکا کے سلام پڑھا کر، تو ایک مرتبہ سلام پڑھے گا، اللہ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ دعوت تو ہمیں ادھر سے ملی۔ اچھا چلے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ آپ میں گناہگار امتی آقا کے آقا پہ درود پڑھیں، اللہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اگر ہم پہ اتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اندازہ کریں وہ اپنے محبوب پہ کتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور پھر میں اور آپ تو شمار نہیں نہ کر سکتے۔ عظمت شان براء البراء ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی ہے۔ خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس بات کو بیان کیا۔ احکام القرآن علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے بھی اسی روایت کو لیا، کہا وصیت کی جا رہی ہے بیٹا میرے چلے جانے کے بعد کوئی اور کام کرو نہ کرو، نبی آخر الزمان پہ درود و سلام ضرور پڑھنا۔ بیٹا پریشان ہے، ابا جان وہ جن پہ آپ درود پڑھنے کا کہتے ہیں کہ آپ سے بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بیٹا جانتا ہے کہ ہمارے والد کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا گیا ہے، فرشتوں کو ان کے سامنے جھکایا گیا ہے، اشیاء کے نام سکھائے گئے ہیں، سب سے پہلے بنایا گیا ہے، اتنی نعمتیں اتنی عظمتیں آپ کو ملی ہیں، اتنی شانیں ہونے کے باوجود بھی کسی پہ درود پڑھنے کا آپ کہتے ہیں کوئی آپ سے بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا ایمان والو میرے اور آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے، اللہ نے ہمیں کیسا محبوب نبی عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا بیٹا اس سے زیادہ تمہارا باپ کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنی خبر ضرور ہے جب میں نے جنت میں آنکھ کھولی تھی، جنت کے پتے پتے پہ جہاں خدا کا نام دیکھا تھا وہی مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا۔ میں اور آپ تو قربان نہ ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے کتنے کریم نبی دیے ہیں۔ اچھا چلیں لطف بری بات میں ضمناً آپ کو بتاؤں، آقا نے فرمایا علی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود پڑا کرتا۔ میں اور آپ تو دیکھیں کہ آقا اگر اعلان نبوت سے پہلے درود پڑھنے والے پتھر کو بھی جانتے ہیں تو کیا آقا آج اپنے امتی سے بے خبر ہے؟ نانا ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ آپ سروں کو جھکایا کریں اور محبت کے ساتھ، محبت کی بات آئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، آقا نے فرمایا صحابہ سنو یہ اود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس اود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں پہاڑ تو محبت کرے سو کرے، زمین کا ذرہ ذرہ آقا سے محبت کرتا ہے، پانی کا قطرہ قطرہ آقا سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جواباً آقا کتنے مشفق و مہربان ہیں، کہا وہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ میں جواباً نہیں کرتا، پہاڑ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا ہے تو میں بھی اب پہاڑ سے محبت کرتا۔ میں اور آپ دیکھیں نا جیسے آپ کو رضوی صاحب بتا رہے تھے یہ ظاہری حالات تھے صحابہ کے، یہ نہیں کہ باطنی طور پہ وہ کتنے بڑے مقام و مرتبے کو تو اس بات کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ریگدار پہ آپ کو لٹا کے کوڑے مارے جاتے، قباش لڑکوں کو پیچھے لگایا جاتا، آپ کے کالے رنگ کا تمسخر اڑایا جاتا، اتنی باتیں ہونے کے باوجود مدینے کے تاجدار نے آپ کو فتح مکہ کے موقع پہ چھت پہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اعلان کیا یاد رکھو جو دنیا والوں کا غلام بنتا ہے وہ نیچے رہ جایا کرتا ہے، جو بارگاہ مصطفی کا غلام بنتا ہے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جایا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ عظمت غلامی مصطفیٰ کی ہیں۔ آقا نے فرمایا بلال تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی ہیں، عرض گزار ہوئے آقا کیا ابو بکر و عمر سے پہلے چلا جاؤں گا؟
آقا نے فرمایا ہاں پہلے چلا۔ اب صحابہ کی عظمتیں بھی وراء الورا تھیں، لیکن انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ آقا نبیوں سے پہلے؟ ہاں نبیوں سے پہلے۔ آقا رسولوں سے پہلے؟ ہاں رسولوں سے پہلے۔ حضرت بلال حبشی سے رہا نہیں گیا، عرض گزار ہوئے آقا کیا آپ سے بھی پہلے جنت چلا جاؤں گا؟ آقا مسکرائے اور کہا ہاں ہاں بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ اب حضرت بلال حبشی عرض گزار ہوئے، آقا شفقت لسانی ہوئی، بلال اپنی بات کو واپس لیتا ہے، بھلا آپ سے پہلے جنت کون جا سکتا ہے؟ آقا نے کہا بلال میں نے کہہ دیا، رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا سب سے پہلے جنت میں تو ہی جائے گا۔ آقا کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا یاد رکھ سردار بن کے اونٹنی پہ بیٹھ کے میں بعد میں جنت میں جاؤں گا، تو غلام بن کے میرے اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کے مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونا ہے۔ ارے بلال تو سب سے پہلے چلے جائیں گے، لیکن اگر میں اور آپ بھی غلام بن جائیں تو کبھی ہمارا بھی نمبر آ جانا ہے، کبھی ہمارے لیے بھی اعلان ہو جاتا۔ دیکھیں نا صحابہ کی عظمتیں وراء الورا ہیں، اور عقیدہ بھی دیکھیے۔ آقا جب پوچھ لیتے کہ مانگو کیا مانگنا ہے تو صحابہ نے اور کچھ نہیں مانگا، میں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا مانگتے پھرتے۔ صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، جب بھی مانگا ہے تو آقا سے کیا خاص چیز مانگی ہے۔ آقا اب کرم جوش پہ ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ صحابی عرض گزار ہوتے ہیں آقا اور کچھ نہیں چاہیے، جنت ملے گی لیکن جنت وہ چاہیے جس میں آپ کی صحبت مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے۔ میں آپ کو بتاؤں علماء ہمیں سمجھایا کرتے ہیں، ارے صحابی دھیمے لہجے میں عرض گزار ہو رہے تھے آقا اس جنت کو جنت کون کہے گا کہ جس جنت میں آپ نظر نہیں آئیں گے؟ آپ کہیں اونچے مقام پہ ہوں اور ہم کہیں نیچے رہ جائیں اور جنت میں ملاقات نہ ہو، نانا آقا بس اتنی ہے۔ یہ جو آپ کو بتا رہے تھے مختار کل بنایا گیا ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا فقط صحابہ کے دفاع کی تنظیمیں بنانے سے بندہ صحابہ کا سپاہی نہیں بن جاتا، صحابہ کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ نے ہر چیز درگاہ مصطفیٰ سے بارگاہ مصطفیٰ سے مانگ کے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ ہر صحابی کا عقیدہ یہ ہے رب دیتا ہے لیکن دیتا فقط صدقہ مصطفیٰ ہے۔ میں اور آپ ذرا اٹھائیں نا کتب کو تو ہمیں پتہ چلے سانپ نے ڈنگ مار لیا، اب جان بچانی ہے تو صحابی کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے۔ اشوب چشم ہے، آقا آنکھیں دکھتی ہیں، پانی نکلتا ہے، صحابی در رسول پہ ہے، اچھا آنکھ نکل گئی ہے، صحابی آنکھ کو ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے طبیب کے پاس نہیں جاتے بلکہ اس طبیب کے پاس جس سے سارے طب کے سرچشمے نکلتے ہیں اس طبیب کے پاس آ جاتے ہیں۔ آقا کیا کیا جائے؟ ارے میں آپ کو بتاؤں بازو ٹوٹا ہوا صحابی در رسول پہ ہے، آقا نسیان ہے، حافظہ چاہیے، حضرت ابو ہریرہ در رسول پہ ہے، آقا بارش ہوتی نہیں صحابی در رسول پہ ہے، آقا بارش رکتی نہیں صحابی پھر بھی در رسول پہ ہے۔ صحابہ کو پتہ ہے جس کو جب بھی ملا ہے جو بھی ملا ہے فقط صدقہ مصطفیٰ ملا ہے، جہاں سے بھی جس کو ملا ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کو انہوں نے آیت کریمہ پڑھ کے دکھائی، اگلی بات بھی کی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جب پیغام آ گیا وسائل فلا تنہر، تو محبوب نے تو جھڑکنا کوئی نہیں نا، تو میرا تو رابطہ کوئی نہیں وقت کے حکمرانوں سے۔ آپ میں سے کسی کا رابطہ ہو تو یہ میرا میسج پہنچائیے گا کہ یار کبھی مدینے حاضری ہو ہی جاتی ہے تو آپ کو موقع بھی مل جاتا ہے، آگے بڑھ کے سلام بھی پیش کرتے ہو تو مدینے جا کے تو کم از کم دنیا داروں سے نہ مانگا کرو، مدینے جا کے بھی قرض سعودی حکومت سے لے کے آتے ہو، مدینے جا کے وقت کے حکمرانوں اور دنیا داروں سے نہ مانگا کرو، دامن پھیلا دیا کرو، جولیاں اٹھا لیا کرو۔ آقا ساری دنیا سے بھیک مانگی ہے لیکن جب مدینے میں آئے ہیں آج دنیا داروں سے نہیں مانگیں گے بلکہ ساری دنیا کو جس در سے بھیک ملی ہے فقط اس در سے مانگا جائے گا، وہاں سر کو جھکا لیا جائے۔ آقا آپ عطا کر دیں تو پھر ہمیں چراغ گولڑا نے سمجھایا ہے سرکار قدر ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ۔ اور بڑی خاص بات بتائی ہے، میں وہ بھی کر دوں، یہ ہمارے بڑے ہمیں طریقہ سکھا کے گئے ہیں، انہوں نے بڑی خاص بات کی ہے کہ مانگنا کیا ہے، کہا سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔
ارے جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ میں اور آپ جب وہاں پہنچ جائیں بس گردنیں جھکائے رکھیں آقا کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں اس دنیا میں بھی آپ کو عظمت و فضیلت ملنی ہے تو فقط صدقہ مصطفیٰ ملنی ہے، آقا کو چھوڑ کے آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ دیکھیں نا نقطہ اٹھایا علماء نے اور ہمیں سمجھایا کہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ رب العزت نے وحدانیت کا اعلان کیا، توحید کی بات کی جاتی ہے، توحید کا ذکر ہو جائے، اب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا۔ پیغام کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بھی فرمایا جا سکتا ہے هو اللہ احد، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اللہ احد، لیکن کل پہلے کہہ کے محبوب سے کہلوا کے اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے هو اللہ احد کی طرف بعد میں جا، پہلے کل جس محبوب سے کہلوایا ہے ان کی زبان مبارک پہ ایمان لے کے آ۔ میں آپ کو بتاؤں مفسرین کے کلام کا نچوڑ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے محبوب کا ذکر کر کے محبوب سے کہلوا کے وحدانیت کا اعلان بعد میں کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو محبوب کو چھوڑ کے مجھے خدا مانے گا اس کی توحید ابلیسی کی طرح اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ توحید فقط اسی کی قبول ہوگی جو رب کو رب مانے گا لیکن صدقہ مصطفیٰ مانے گا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، یہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مکمل روایت آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں، لیکن اشارہ کروں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سیاہ ریش، سیاہ داڑھی والا، خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا ایک بندہ آقا کی خدمت میں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار پہلی دفعہ اس بندے کو دیکھا، پہچانتے کوئی نہیں اس بندے کو، دور سے آیا ہوا، قریب آیا ہے تو دیکھا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ تو کوئی گرد نہیں، اس کا چہرہ تو بڑا صاف ستھرا ہے، تو اگر دور سے آیا ہے تو کیونکہ سفر کے معاملات ایسے تھے کہ گھوڑے پہ سواری ہوگی یا اونٹ پہ سواری ہوگی تو نشانات کوئی ایسے ہونے چاہیے، لیکن کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں، جسم بڑا صاف ستھرا اجلا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہیں قریب سے اسی شش و پنج کا شکار ہوں کہ بندہ سوال کرتا ہے آقا بتائیے اسلام کیا ہے؟ آقا نے جواب عنایت فرمایا تو آگے سے کہنے لگا، کہا جب سوال کیا تو میں نے سمجھا انجان ہے، پہلی دفعہ آیا سوال کر رہا ہے۔ آقا نے جواب دیا بتایا اسلام کیا ہے، تو کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ۔ آقا جو فرمایا پھر پریشان ہو گیا کہ اگر پتا تھا اب جو تصدیق کر رہے ہو تو پہلے پوچھتے نہیں، اگر پوچھا ہے تو اس میں دلیل مانگو، آگے سے صدقتا کہتے ہو۔ اگلا سوال کیا آقا بتائیے ایمان کیا ہے؟ آقا نے جواب دیا، احسان کے بارے میں پوچھا جواب لیا، قیامت کے بارے سوال کیا جواب لیا، بندہ چلا گیا۔ فرماتے میں بڑا پریشان تھا، آقا نے میرے کہبدان نبی نے میرے دل کی حالت کو جانتے ہوئے پوچھا عمر جانتے ہو کون آیا تھا؟ آقا آپ جانے، آپ کا خدا بہتر جانے، مجھے کیا پتا۔ آقا نے کہا عمر جبریل آئے تھے تمہیں اسلام سکھانے آئے تھے۔ محدثین نے کلام کیا اور ایمان والو یہ ان سارے کلاموں کا نچوڑ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، وحدانیت کی بات ہوگی توحید کی بات ہوگی پاس پاس آ جائیں۔ انہوں نے کہا جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، چاہتے مسجد نبوی میں آتے، صحابہ کو کہتے قریب قریب ہو جاؤ، آگے آگے آ جاؤ، آج دین کی بات ہوگی، تمہیں بتایا جائے گا اسلام کیا ہے، تمہیں خبر دی جائے گی ایمان کیا ہے، تمہیں احسان کے بارے بتلایا جائے گا، تمہیں قیامت کی خبر دی جائے گی۔ لیکن آئے آقا سے پوچھا، جواب لیا، تصدیق کی، وہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے جبریل ساری زندگی اسلام کی تعریف کرتا رہے، اسلام نہیں بنتا، اسلام تب بنتا ہے جب زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے۔ ارے ایمان تب بنتا ہے جب زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے۔ یہ بارگاہ چھوڑ کے تو کسی اور طرف جایا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ پوچھیں نا علماء سے، کریم آقا یہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے روایت انما الاعمال بالنیات، ساری روایت آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ آقا نے فرمایا وہ بندہ کہ جس نے مدینے کی طرف ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی۔ کہاں سے ہجرت کی ہے؟ مکہ سے۔ اور ہجرت کی کہاں پہ ہے؟ آج وہاں بھی آپ چلے جائیں نا مدینہ شریف اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گنبد خضرا کی طرف رخ کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں بیت اللہ ادھر ہے۔ آقا نے فرمایا جو بیت اللہ کو چھوڑ کے مدینے آیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
بیت اللہ چھوڑ کے کہاں جایا جا رہا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آقا کے فرمان کا محدثین نے نچوڑ یہ نکالا ہے، ارے اللہ کے لیے مشرق و مغرب برابر ہیں، لیکن اگر بارگاہ مصطفیٰ چھوڑ کے رخ ادھر کرو گے تمہیں خدا نہیں ملے گا، خدا اسے ملے گا جو خدا کو تلاش کرے گا لیکن وسیلہ مصطفیٰ تلاش کرے گا۔ آپ آگے بڑھ جائیں پھر آپ کو وہ عظمتیں ملتی رہیں گی۔ رضوی صاحب آپ کو وہ روایت سنا رہے تھے کہ صحابی آقا کی بارگاہ میں آ گئے، میرے والد محترم مسکرا کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، ارے ہو نہیں سکتا صحابی ہو اور اسے مسائل کی خبر نہ ہو۔ صحابہ کو مسائل کا پتہ تھا، صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض یہ کرنا چاہتے تھے، آقا عمل کرنا ہوتا تو عمل کی خبر تھی، میں عمل لینے نہیں آیا، میں تو فضل لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آقا نے فضل کر کے دکھایا ہے، جب بھی جو بھی کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا ہو جاتا ہے اسے فضل عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں اگر بارگاہ مصطفیٰ سے فضل ملے بندہ خوشی مناتا ہے۔ بچہ اللہ کا فضل ہے، آپ خوشی کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، پھر جب بچے کا جنم دن آیا، اس کی پیدائش کا دن آیا، پھر آپ نے وہی خوشیاں منائی دوبارہ۔ اچھا بچہ اللہ کا فضل بن کے آئے تو خوشی منائی جائے، تو جو بچہ فضل جس بڑے فضل کا صدقہ ہے وہ آئے تو پھر خوشی نہ منائی جائے؟ سارے فضل تو صدقہ مصطفیٰ ہے، سب سے بڑے فضل تو وہ ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کوئی خوشیاں منانے والوں کو سراہا بھی نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ قرآن میں یہ کہا گیا ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ خوشیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور خوشی کے موقع پہ کوئی دھوم دھام مچانے کو، جشن منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ بھی خیال تھا کہ یہ ہی نکتہ اٹھا کے کوئی کہے کسی موقع پہ بھی خوشی نہیں منائی جا سکتی، پھر رب نے خود اعلان کیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب انہیں بتا دیجئے وہ پسند نہ پسند کا معاملہ کسی اور وقت کے لیے ہے، جب تمہیں میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے، پھر کسی اور حکم کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ رب ہو کے تمہیں حکم دے رہا ہوں فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو۔ علماء بیٹھے ہیں آپ کو احباب بتاتے رہتے ہیں کہ مستحب عمل ہے میلاد منایا کرو، میں آپ کو بتاؤں گا مفسرین نے لکھا ہے امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اللہ نے صیغہ امر سے حکم دیا ہے کہ خوشیاں منایا کرو، تو یہ میلاد کے موقع پہ خوشی منانا تو واجب کا درجہ رکھتا ہے، آگے بڑھ جایا کریں اور میلاد منایا کریں۔ قبلہ علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے رحمت حضور کی ذات ہے، فضل کے بارے میں بھی آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑا پڑا ہے قرآن۔ لیکن میں یہاں رک کے وہ بات بھی کہہ دوں جو مفسرین نے کہی ہے، مفسرین نے فرمایا فضل تو قرآن ہے، رحمت تو قرآن ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب فضل ملے تو خوشی منائی جائے، جب رحمت آئے تو پھر بندہ جشن نزول قرآن کے نام کی محافل کو سجائے، اور وہ فضل اور رحمت جس بڑی رحمت اور فضل کے صدقے ملی ہیں جب وہ آئے تو پھر کوئی خوشی نہ منائی جائے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا، اچھا مان لیا قرآن فضل ہے، یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے قرآن اللہ کی رحمت ہے، لیکن آقا کو فقط رحمت نہیں رحمت للعالمین کہا گیا، آقا کو فقط فضل نہیں فضل کبیر کہا گیا۔ علماء کے کلام کا نچوڑ یہ ہے، ارے فضل ملے خوشی منایا کر، رحمت ملے خوشی منایا کر، لیکن جب محبوب خدا فضل کبیر اور رحمت للعالمین بن کے آ جائیں پھر خوشی نہ منایا کر بلکہ جشن منایا کر، پھر دنیا والوں کو بتایا کر کہ جشن کیسے منائے جاتے ہیں۔ ایمان والوں قرآن آیا ہے جس رات میں اسے 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا، لیکن آپ اندازہ کریں قرآن آئے فقط تو رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، تو وہ رات کے جس میں صاحب قرآن آئے اس رات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔
میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں نہ سکتے اس رات کی عظمت ہو. یہ علماء کا کلام ہے. میں فقط اشارتاً آپ کو بتاؤں علماء کا ایک سوال کر کے جواب دیا اور ہمارے ایمانوں کو تازہ کر دیا. انہوں نے کہا رمضان کے بارے سنتے رہتے ہو, اگر تم نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ہے, فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب ہے, نفل زکات دو گے تو فرض زکات دینے کا ثواب ملے گا, اگر تم فرض ادا کرو گے تو اللہ رب العزت 70 کا. اسی طرح باتیں بڑھتی چلے جائیں گی. میں اختصار کے ساتھ فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں. علماء نے کہا قرآن اترا تھا تو رمضان کو اتنی برکتیں ملی ہیں, قرآن کی اپنی فضیلت کیا ہے؟ کہا ایک حرف کو پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم کے بارے بتایا گیا یہ 3 ہے, 30 نیکیاں ملیں گی. کہا قرآن کو پڑھنے کی اتنی نیکیاں ہیں تو بتاؤ جس نے حالت ایمان میں ایک مرتبہ چہرہ بددعا کو دیکھا ہے اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل جائیں, ادنا درجہ کے صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے. کہا قرآن اترا تھا, جیسے قرآن کی عظمتیں بتا دی گئیں ایسے رمضان کی عظمتیں بتا دی گئیں, لیکن آقا آئے جیسے رب نے اپنے محبوب کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے, ایسے ہی آقا کی آمد کی رات اور مہینوں کو بھی پردوں میں چھپا کے رکھا ہے.